اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا. اب میں آواز کر رہا ہوں. پہلی بات، اس بند میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا. میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اور یا اللہ مستثنا نہیں رہے. مفتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ موت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی. جب دوبارہ آئیں گے، زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد اوپر موت معرف ہوگی. ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں. شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی. باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے افإن مت فهم الخالدون. کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے. انک میت وانہم لمیتون. یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگدستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر. وَإِلَيْنَا لَكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل کاش کے جگہ. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب ہو گئے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا. تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے. ایک ایک لمحہ بہت بڑی دن کی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہوگا. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکی ہوں.
जितनी सलाहियत अल्लाह ने दी थी, जितनी भी मेरे अंदर इस्तेदाद थी, मैं उसको भरपूर तरीके पर इस्तेमाल कर सकूं। दमे वापसी बरसरे राह है अजीज व वल्लाहि अल्लाह है। ये मेरा मामला रहा है 60 प्लस की उम्र से। उसके बाद अल्लाह ने मजीद 14 प्लस दिए हैं। ये नाफिलतन लक के दर्जे में मैं कहता हूँ, इसका अल्लाह अतिया खसूसी है, नकल है। हमेशा कहता रहा हूं, मसनून जिंदगी तो 61 बरस है हमारे हिसाब से। अल्लामा इकबाल के बारे में सुना है कि रोया करते थे कि मेरी उम्र हुजूर की उम्र से ज्यादा थी। वो 6 महीने कम ही रही है हुजूर की उम्र से। जो हुजूर की उम्र थी वही हजरत अबू बकर की, वही हजरत उमर की, वही हजरत आई की। हाँ, हजरत उस्मान 82 बरस के हुए माशाअल्लाह। फिर यहाँ के मुजद्दिदीन में से वही उम्र हजरत शेख अहमद सरंदी की, वही शाह वलीउल्लाह देलवी की। हाँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह 82 बरस की। लेकिन ये मैं कहा करता था मसनून उम्र तो 61 बरस है। जिसे हम 63 कहते हैं वो असल में हमारे हिसाब से 61 बनता। वो 63 कमरी है, जो 9 दिन कम है। कमरी साल जो है वो शमसी साल से। बहरहाल मैं उस वक्त से मुंतजिर था, लेकिन जो भी वक्त अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र है, वो मुफीद कामों में लगा है। मैं खास तौर पर मैं समझता हूँ कि अल्लाह का मुझ पर सबसे बड़ा एहसान, और मुझे पर नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर जो एहसान हुआ है, वो मेरा 1998 का दौरा था जब मैं